خواتین و حضرات، ویلکم بیک فرام دا بریک. ہم بریک پہ جانے سے پہلے قرآن کی اس آیت کا ذکر کر رہے تھے جس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے مرد کو شادیوں کی، اور ساتھ ہی یہ تنبیہ کی ہے کہ ڈرو تم مجھ سے کیونکہ تم شاید عدل نہ کر سکو 2، 3 یا 4 بیویوں کے درمیان. حافظ صاحب، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کا جو حصہ ہے کہ تم عدل نہ کر سکو، کس قسم کا عدل اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بیویوں کے درمیان؟ اور عدل کیا صرف مرد اپنی نظر سے دیکھے گا، یا جن کے ساتھ عدل کر رہا ہے وہ عدل ہوتا ہوا محسوس کر کے اس عدل کی سند دیں گی، تو پھر اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے بچنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب، بنیادی طور پر بات ہے عدل کی پہلی جو شرط جو یہ ہے کہ انسان ریسورسز کو اور ٹائم کو جو ایکول ڈیوائڈ کرے. اللہ انٹل یہ کہ اگر بیوی اس میں کچھ کمپرومائز ادھت کرتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کمپرومائز نہیں کرتی تو یہ مرد کے اوپر پوری کی پوری لائبلٹی عائد ہوتی ہے کہ ٹائم اور ریسورسز کو بالکل ایکول ڈیوائڈ کرے. ٹائم اور ریسورسز دو کی ایکول ڈویژن ہوگی. اچھا، یہی بنیادی طور پہ بات ہے. اور دل کا معاملہ کوئی نہیں اس کا؟ اچھا نہیں، دل کا معاملہ نہیں. دل کا نہیں معاملہ ڈاکٹر صاحب. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تو نبی علیہ السلام کی اپنی حدیث کے اندر بات موجود ہے کہ ہم اپنی مقدور پر جو پیرنٹ ہمارے پاس اللہ نے صلاحیت دیتی ہے ہم ان کے بعد عدل کریں گے. جہاں تک دل کا معاملہ ہے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس مسئلے کے اندر جو ہے نا درخواست گزار ہوں کہ میرے دل کے اندر بھی ایک بیوی کی زیادہ محبت موجود ہے. سر بالکل صحیح بات ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ اگر ریسورسز اور آپ کے جو وقت کی ڈویژن ہے وہ اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ وہ مرد خود اس کا عادل ہے، اسی کا منصف خود ہے؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 24 گھنٹے کا ایک دن بنایا ہے. جب آپ ایک بیوی کو اس دن کے 10 گھنٹے دیتے ہیں تو اگلے دن اس دوسری بیوی کا پورا حق ہے 10 گھنٹے اس کو ملنے چاہیے. بالکل صحیح. اگر 500 روپیہ اگر آپ بیوی کو دیتے ہیں، 5000 روپے بیوی کو دیتے ہیں تو پاکٹ منی کے طور پر دوسری بیوی کا حق 5000 روپے ہے. دل کی فیلنگ ہو یا نہ ہو، لیکن جس طرح بچوں کے درمیان کئی بار آپ کے دل میں فرق ہوتا ہے، لیکن آپ کا یہ حق نہیں بنتا آپ کسی بچے کا حق تلف کرے. اچھا یہ بتائیے، اس سے پہلے کہ میں خواتین کی طرف آؤں، کہ کیا پہلی بیوی کی اجازت کی شرط ہے؟ نہیں، اس کی اجازت کی ضرورت نہیں. اجازت کی شرط نہیں، انٹل انلیس کہ آپ اپنے آپ کو خود محسوس کریں کہ میں عدل نہیں کر رہا یا میرے پاس اتنا وسائل نہیں ہے. دوسری شادی کرنے سے پہلے کیا پہلی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں؟ کوئی ضرورت نہیں. منازہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ اسلام یا ہمارے آئلی قوانین پاکستان کے، وہ کیا پہلی بیوی سے یہ پوچھنے کا یا اس کی رضامندی لینے کا کوئی ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ آئلی قوانین کی جو بات آپ نے کی ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ موجود ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کہ بلا وجہ کیوں شادی کر رہا ہے. میں پھر آپ سے ایک بات کہوں گی کہ دیکھیے، ہم کو قرآن کی پوری جو آیات کو ایک ایک کو الگ کر کے نہیں دیکھنا چاہیے، بلکہ اس کی پوری روح کو، اس کے فلسفے کو دیکھنا چاہیے. اور وہاں سب کے لیے ایک برابر ہے، چاہے عورت ہے یا مرد ہے، لڑکی ہے یا لڑکا ہے. اور جب یہ بات کہی گئی ہے تو یہ میں نے جو پڑھا ہے قرآن کو اور جس طرح میں نے پڑھا ہے میں اس کی بات کر رہی ہوں، میں کسی اور کی سوچ کی بات نہیں کر رہی. کہ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں میں بہت سارے اوقات، زمانے بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، قرآن اپنی جگہ موجود ہے. بالکل صحیح ہے، سارے زمانوں کے لیے ہے. جی ہاں، اب یہ سارے زمانوں کے لیے ہے. تو اس لیے جس وقت یہ آیت اتری اس وقت انہوں نے ذکر کیا ہے جنگوں کا، بیوہ ہونے کا، یتیم ہونے کا، اور یہ حکم دیا گیا کہ ان عورتوں کو ان کی بھی دیکھ بھال کرو. اور اگر نہ کر سکو تو پھر ان میں سے 1، 2، 3، 4 سے نکاح کر کے ان کی پرورش کرو. میرا کہنا یہ آج اسٹیٹ کا فرض ہے، وہ 17% ہے، وہ 20% ہے. اگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے تو ان کا پرسان حال اسٹیٹ کو ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ آج تعلیم عورت کو دے کر اور عورت کو ہنر سکھا کر اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنی روزی روزگار کما سکے. اس میں دوسری، تیسری، چوتھی بیویاں کرنا جو ہے وہ کہیں سے نہیں آتا. اس لیے میں بیسیکلی اس بات کے بالکل خلاف ہوں. اور یہ چیز میں تو کہتی ہوں کہ یہ بھی غلط ہے کہ پہلی بیوی سے پوچھے، بیوی کے گلے کے اوپر انگوٹھا لگا کے اس سے پوچھ لیا جاتا ہے. خواتین کے استحصال کی ایک اور شکل اس میں سے نکل سکتی ہے جو تجویز انہوں نے نہایت معصومانہ انداز میں اس مسئلے کے حل کے لیے ایک تجویز. سمین آپا، میں غلط تو نہیں کہہ رہا کہ آپ نے اس مسئلے کے حل کے لیے جو 17% خواتین کے معاشی ابتری کا ایک مسئلہ آپ کے نظر نظر تھا، میں آپ کو ایک اور بات کہتا ہوں. آپ کی نظر میں آپ نے جن خواتین کی تشریح شروع میں پروگرام میں کی وہ خواتین ہیں جو کہ شادی نہ کر سکنے کی وجہ سے مختلف وجوہات کی بنا پہ، کسی کے پاس جہیز نہیں تھا، کسی کی چھوٹی بہن کی پہلے شادی ہو گئی تو بڑی بہن کی شادی کے لیے کبھی رشتہ ہی نہ پا سکا وغیرہ. آپ کے خیال میں ہمارے ہاں بہت زیادہ بے سہارا بیوائیں نہیں ہیں جن سے ایک دفعہ شادی کرنے کے بعد، میاں کے مر جانے کے بعد، آج ہم اس دور میں ہیں جب ہر روز
ہم 50 سے لے کر 100 بیوائیں روزانہ پیدا کر رہے ہیں اپنے مخصوص حالات کے تحت. تو کیا آپ کے اس تجویز میں, اگر میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بڑھاؤں, کہ آپ جو آج کا پاکستانی مرد ہے, جو بے شک میری عمر کا ہو مگر 16 سال کی لڑکی ڈھونڈنا چاہتا ہے, اور بے شک میرے حجم کا ہو, ایک 5 پھولاں رانی ڈھونڈنا چاہتا ہے جس کی کمر اتنی سی ہو, کیا اس کے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ میاں صرف یہ نہیں کہ تم ایک بیوی کے ہوتے ہوئے دوسری بیوی کرو, بلکہ تم کسی بیوہ کا ہاتھ بھی پکڑو؟ اور کیا یہ سنت اور کیا عین شریعت کے مطابق نہیں؟ سمینا بی بی ایک سیکنڈ, میں آپ ہی کے حوالے سے ایک اور سوال ڈال دیتی ہوں, لوگ سوچ لیں. جی ضرور. 17 کیا 20% ایسے مرد ہوں گے جن کی شادیاں نہیں ہوئیں, شاید ان کے پاس بھی رزق کے لیے کوئی ذریعہ نہ ہو, تو پھر ان کے لیے کیا کیا جائے؟ بالکل صحیح بات ہے. ان کے لیے بھی اسی طرح کے شیخ علاؤدین صاحب ہوں, میرے جیسی سمینہ خاور حیات ہو, آپ جیسی خواتین ہوں جو کہ قانون سازی کرنا جانتی ہوں, اس طرح کے مردوں کے لیے بھی ہمیں اپنے مقدس فورم میں آواز اٹھانی چاہیے, جیسے کہ یہ آواز اٹھائی ہے شیخ علاؤدین صاحب. بہت عمدہ بات ہے, میں آپ کے ساتھ بالکل اس پر متفق ہوں. ایک میں آپ کو عرض کروں, آپ نے ابھی مردوں کی اپنے پہلے جو بات کہی اس کا جواب دے دوں. بیواؤں کے ساتھ اگر آپ اس موشن کو پڑھیں تو اس میں سب سے پہلا لفظ بیواؤں کا انہوں نے لکھا ہوا ہے. تو بالکل بیواؤں کے ساتھ میں اپنے ہسبینڈ کو اجازت دیتی ہوں کہ اگر اس مسئلے کو سالو کرنا, یہ ہماری 17% عورتیں ہیں, میں ایک عورت ہوں, میں عورت کی سائیڈ لے رہی ہوں, اگر میرے ہسبینڈ کو میں اپرچونٹی دیتی ہوں کہ آپ پہل کر کے یہ قائم کیجئے اس رواج کو, اگر بیوہ, یہ تو مرد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو اپنے دل میں رکھے, یہ بات دماغ میں رکھے کہ نیت صاف کرے اور کہے کہ ہاں بھئی میں تیار ہوں, میں ایک بیوہ کو بھی پسند. نیت اگر عیاشی نہ ہو تو پھر واقعی ایک عورت کی کفالت کی جا سکتی ہے. آپ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان کی جو انہوں نے جب حضرت بی بی خدیجہ سے ان کا عقب ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ وہ بیوہ تھیں, وہ تاجر تھیں, وہ 40 سال کی تھیں. تو یہ مثالیں کم ہیں کیا ہمارے لیے؟ اس سے روشن مثال اور ایسا مبارک نکاح دنیا میں نہیں ہو سکتا, مگر افسوس یہ ہے کہ ایسی روشنی اب ہماری آنکھوں کو نظر نہیں آتی. اور ہماری خواتین یہ سوچ لیں کہ سمینہ خاور حیات دوسری شادی کروانے کی اجازت دیں گے, یہ الٹ ہو جائے گا. میں تھوڑا سا آپ سے بھی شرمندہ ہوں اور تھوڑا سا اپنے ناظرین سے بھی شرمندہ ہوں. دراصل ناظرین یہ چاہتے ہیں کہ سنسنی کی ایک فیکٹری لگی ہو اور دھڑا دھڑ ایسی باتیں آپ کے منہ سے نکلیں جنہیں کہ سیاق و سباق سے الگ کر کے ایک بہت بڑی خبر بنائی جائے. معاف کیجئے, ہمارے پروگرام میں وضاحت اور کسی نہ کسی طرح ایک سولوشن فائنڈنگ کی کوشش بھی کی جاتی ہے. آپ کی بات مولانا, ایک بات میں آپ کو عرض کروں, جو انہوں نے وجوہات شروع میں بتائی ہیں عورتوں کے 17% میں شامل ہونے کی, 17% اکنامکلی ڈپرائیوڈ عورتوں کے بارے میں, اس میں ایک بہت بڑا ایشو تھا جہیز نہ ہونے کے اسباب کی وجہ سے ان کی شادیاں اس معاشرے میں نہ ہو سکیں. یہ اصل روٹ کازز جو ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ تو سولوشنز ہیں. روٹ کاز کو دور کیے بغیر آپ کوئی چیز حل نہیں کر سکتے. جہیز کے بارے میں, اور یہ ضمنی سوال ہے, صرف آپ سمجھیے اس وقت اسلام کا سٹینڈ کیا ہے؟ بنیادی طور پر بات ہے کہ اسلام کے اندر کوئی بھی ایسی چیز کو بطور جہیز طلب کرنا حرام ہے, الا یہ کہ والدین اپنی مرضی سے بغیر کسی کے مانگے بغیر کوئی چیز کو گفٹ دیتے ہیں, وہ چیز الاؤڈ ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب میں ایک نقطہ ضرور آپ کی بات میں جو تشنا اس کو ضرور کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ابھی آپ نے صرف اکنامک ان کی جو ہے نا گروتھ کی یا ان کی اکنامک ایک ان کی شیلٹر کی بات کی ہے. میں یہ بات سمجھتا ہوں جو صنفی جذبات ہیں نا ان کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے, سر قطع نہیں کر سکتے, اسی لیے پروگرام ابھی ہم نے دیکھیں انہوں نے بے راہ روی کا بھی اس میں ذکر کیا ہے. اگر آپ بے راہ روی سے بچانا کسی عورت کو اور اس کے ساتھ کوئی ینگ بندہ یا کوئی بیچولر اس کا شادی کے لیے تیار نہیں, تو آپ اس کو دوسری شادی بھی کرنے کی اجازت دیتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ اس کو بے راہ روی کی دلدل میں دھکیل رہے ہیں. نہیں بالکل ہم یہ نہیں کہہ رہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ صرف وہ اجازت ہو بلکہ بیوہ کا بھی ہاتھ پکڑنے کے لیے, بیوہ کا ہاتھ ضرور پکڑنا. دیکھیں بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو پرائرٹی ملنی چاہیے. خواتین و حضرات, ہمارے پاس ایک اور بریک آ گئی ہے اور حافظ صاحب کو ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل اس وقت اپنا دل سنبھال کے اس لیے رکھیں کہ ہم دیگر انسانی ضروریات جس کے اندر نفس کے تقاضے بھی ہیں اور دل کی خواہشات بھی ہیں ان کا ذکر کریں گے. اس بریک کے بعد اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو وہ ساری گفتگو بھی آپ سن سکیں گے. ویل بی بیک ان اے منٹ.